فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم و معزز سامعین کرام، تقریباً 2 مہینے کے بعد مجھے یہاں پر جمعہ کے موقع پر حاضری کا موقع ملا. میری کچھ اپنی ذاتی مصروفیات تھیں اور ویسے بھی مسجد کا تعمیری کام اور مسجد کی تزئین کا کام چل رہا تھا. الحمدللہ کام مکمل ہو چکا ہے. بڑی خوبصورت اور شاندار یہ کام ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کے خدمات کو قبول فرمائے. جنہوں نے جس حیثیت سے بھی جس انداز سے بھی اپنا تعاون فرمایا ہے، چاہے وہ تعاون مالی اعتبار سے ہو یا خدمت کی لائن سے ہو یا فکری لائن سے ہو یا مشورے کے ذریعے سے ہو، جس انداز سے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی سب کے تعاون کو قبول فرمائے اور ان کا تعاون ذخیرہ آخرت بنائے. دل بڑا باغ ہو گیا. ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ داروں نے بڑی فکر مندی کے ساتھ، بڑی کوششوں کے ساتھ مسجد کی تعمیر اور اس کی تزئین کا کام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، زندگی گزارنے کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ منچاہی زندگی گزارنا اور ایک راستہ رب چاہی زندگی گزارنا. منچاہی زندگی جو دل میں آیا آدمی اس کے مطابق عمل کرے. جس چیز میں فائدہ نظر آئے آدمی اس میں لگ جائے اور اس کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہے. اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو چیز میں حاصل کر رہا ہوں وہ شریعت کی نظر میں درست ہے یا درست نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. بس دل میں جو آتا ہے اس کے مطابق کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آنکھ سے کوئی چیز دیکھتا ہے کہ اس میں مجھے بڑا فائدہ ہے تو وہ چیز اس کو کرنے لگتا ہے. جیسے چوری ہے، آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ کچھ کما لوں،
کچھ محنت کروں، کچھ مشقت کروں، لیکن خاطر خواہ اس میں جب فائدہ نہیں ہوتا تو آدمی چوری کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کسی گھر میں جا کے چوری کروں گا یا کوئی اور چیز کروں گا تو مجھے بڑا نفع ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا، میری زندگی آسانی سے گزرے گی۔ اسی طرح رشوت لینے میں آدمی کو فائدہ محسوس ہوتا ہے اور اسی طرح سود کھانے میں بھی آدمی کو فائدہ محسوس بظاہر دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ زندگی رب چاہی نہیں بلکہ من چاہی ہے۔ یہ ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں۔ ایک وہ زندگی ہے جو رب چاہی ہوتی ہے، وہ زندگی اصل میں اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور آپ کے اسوے کے مطابق جو آدمی زندگی گزارتا ہے، وہ زندگی اصل میں زندگی ہے۔ وہ زندگی اطاعت والی زندگی، خیر والی زندگی اور جنت میں دخول والی وہ زندگی ہے۔ حضرات صحابہ دنیا میں آئے اور اسی طرح بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ لانے کے بعد انہوں نے لوگوں سے یہی فرمایا کہ دیکھو، منچاہی زندگی کو چھوڑ دو، اس میں بظاہر تمہیں فائدہ دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے نقصانات بہت ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور آخرت کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک زندگی ہے رب چاہی۔ یہ رب چاہی زندگی بظاہر آدمی کو مشکل معلوم ہوتی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، کار خیر کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے تو مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ لگانا، یہ بظاہر آدمی کے لیے شاق گزرتا ہے، لیکن جب آدمی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے تو پھر یہی زندگی اصل زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جب انسان جنت میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے قلب پر یہ وہم اور گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس کو کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے قلب پر یہ وہم اور گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی۔ کس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں؟ اطاعت گزار بندے کے لیے، اطاعت شعار بندے کے لیے۔ جو بندہ اپنی زندگی کو کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تقوی کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں کہیں عمل اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے، اللہ کو ناخوش کرنے والا تو نہیں ہے، آدمی سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اطاعت والی زندگی کو اختیار کرتا ہے۔ یہی زندگی رب چاہی زندگی ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھاتے رہے، اے میرے بھائی یہ دنیا تو مختصر ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، 60 سالہ 70 سالہ انسان کی زندگی ہے، یہ محدود زندگی میں رہتے ہوئے انسان کو لامحدود زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام، انبیاء اعظام، سبھی نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی اور لوگوں کو نصیحت فرمائی، لیکن معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے میرے بھائی جو منچاہی زندگی کو اختیار کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں گناہوں کی وادی میں قدم رکھتا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ صبح سے شام تک کتنے گناہ میرے جسم سے ہو رہے ہیں، میرے ہاتھ سے کتنے گناہ، میرے پیر سے کتنے گناہ، میری آنکھ سے کتنے گناہ اور بہت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء عطا فرمائے ہیں کتنے گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آدمی جیسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا وہی اثرات اس کے اندر منتقل ہوں گے۔ آدمی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو اچھا بنے گا،
دیندار بنے گا، متقی بنے گا، نماز پڑھنے والا بنے گا، روزہ رکھنے والا بنے گا، حج کرنے والا بنے گا، اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی جب دوست کا انتخاب کرے تو اچھے دوست کا انتخاب کرے۔ آدمی جیسے دوست کا انتخاب کرتا ہے وہی اثرات اس کی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں۔ شرابی، کبابی، زانی، فاسق اور گنہگار دوست کا انتخاب کرے گا وہی اثرات آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں منتقل ہوں گے۔ کوئی بندہ اللہ والے کو اختیار کرتا ہے، اس کو دوست بناتا ہے اور اس کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے اور بہت سی چیزیں سیکھتا ہے تو وہی اثرات اس کی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو جب انسان رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی کو اختیار کرنے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ گناہوں کی وادی میں قدم رکھتا ہے اور ایسے ایسے گناہ کر جاتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں گنہگار۔ آج معاشرے کا ایک بڑا طبقہ، بالخصوص نوجوان طبقہ، مجھے کہنے دیجیے بات اگرچہ کہ تلخ ہے، کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ آنکھ سے اگر کسی نامحرم کو دیکھیں گے تو کیا گناہ ہوگا، یا ہاتھ سے اگر کسی غلط چیز کو پکڑیں گے تو کیا گناہ ہوگا؟ سارے حضرات جانتے ہیں، بالخصوص نوجوان حضرات جانتے ہیں، لیکن اس قدر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اس قدر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان واقعات کو سنایا جاتا ہے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے کدھر کدھر جا رہے ہیں؟ کالجوں کے بہانے، اسکولوں کے بہانے وقت پر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور پارکوں میں کسی لڑکی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب کیا ہے؟ جب آدمی منچاہی زندگی کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی وادی میں قدم رکھتا ہے۔ گناہ کی مثال میرے بھائی ایک ناسور کے مانند ہے، ایک پھوڑے کے مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے میں اگر کینسر پیدا ہو جائے اس کا علاج یہ ہے کہ اس حصے کو فوراً کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر نہیں کاٹیں گے تو وہ سارے جسم کو وہ حصہ خراب کر دے گا اور اس کے نتیجے میں وہ آدمی مر جائے گا۔ اسی طرح گناہ کی مثال ہے، ابتدا میں گناہ کو چھوڑنا آسان ہے، لیکن جب آدمی گناہوں کی وادی میں قدم رکھتا ہے، اس میں پختہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا۔ اس لیے آدمی سوچ سمجھ کر اچھے لوگوں کی دوستی کو اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ، حج کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کے راستے میں خیرات اور صدقہ کرنے والوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم دوستی قائم کریں گے تو وہی اثرات ہماری زندگی میں منتقل ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سناؤں، بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز وہ واقعہ ہے۔ ایک آزاد قسم کا ایک آدمی تھا، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب شام کو گھر آتا تو اپنے یاروں اور دوستوں کے ساتھ اپنے گھر میں ایک مجلس منعقد کرتا۔ اس میں گناہ کے کام بھی ہوتے، شراب نوشی بھی ہوتی اور بہت سے ناجائز کام بھی ہوتے۔ ایک دن وہ مجلس منعقد کیا، کھانا بننے میں کچھ تاخیر تھی، اس نے اپنے ایک خادم کو بلا کے اسے 4 درہم دیا۔ بہت پہلے کا واقعہ ہے، 4 درہم دیا۔ یہ بولا کہ قریب میں ایک مارکیٹ ہے، وہاں جانا، مرضیات خرید کے لانا، چونکہ کھانا بننے میں دیر ہو رہی ہے تو ہم وہ کھائیں گے، جب کھانا بن جائے گا تو کھانا بھی کھا لیں گے۔ 4 درہم دے دیا۔ وہ خادم وہ 4 درہم لے کے مارکیٹ کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ مارکیٹ کے قریب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، بہت لوگ وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور استفادہ ہو رہا تھا۔ جب یہ خادم وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بہت لوگ مجلس میں موجود ہیں۔ اس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اس مجلس میں دروازے کے سامنے ایک سائل کھڑا ہوا ہے
اور حضرت سے کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت ہی محتاج ہوں، فقیر ہوں، قسم پرسی میں میری زندگی گزر رہی ہے، تو مجھے آپ 4 درہم دے دیں، 4 درہم مجھے عنایت فرما دیں۔ تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے، سامعین سے فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو 4 درہم نہیں ہے دینے کے لیے، حاضرین میں سے اگر کسی کے پاس 4 درہم ہیں تو وہ 4 درہم اس کو دے دینا، میں اس شخص کو دعاؤں سے نوازوں گا۔ میرے پاس تو ہے کچھ بھی نہیں، لیکن دعاؤں سے میں اس کو نوازوں گا۔ یہ خادم سوچا حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ جب دعا کریں گے تو ظاہر ہے دعا میں بڑا اثر ہوگا، وہ دعا قبول ہوگی۔ تو وہ پیسے تو اس کے نہیں تھے، اس کے آقا کے پیسے تھے۔ اس نے وہ 4 درہم اس سائل کو دے دیا۔ دینے کے بعد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، جائے کہا کہ حضرت میں وہ 4 درہم دے دیا، آپ مجھے 4 دعائیں دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا، دعاؤں سے نوازوں گا، تو میں 4 درہم دے دیا، آپ مجھے 4 دعائیں دے دیجیے۔ تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتا کہ پہلی دعا کیا کرنا۔ ان بڑا ہوشیار تھا، چالاک تھا وہ خادم، کہنے لگا کہ حضرت میں میرے آقا کا غلام ہوں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات دے دے، آزادی کی نعمت مجھے مل جائے، آپ یہ دعا فرمائیے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائے۔ اس کے بعد پھر پوچھے کہ دوسری دعا کیا کرنا، تو وہ بولا کہ ان 4 درہموں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مجھے بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائے۔ اس کے بعد پھر پوچھے کہ تیسری دعا کیا کرنا، تو ان بولا کہ تیسری دعا یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے، میرا جو آقا ہے، اس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، سرکشی میں گزرتی ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ محفل منعقد کرتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اس کی زندگی گزرتی ہے، کہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے مالک کو، میرے آقا کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر حضرت پوچھے کہ چوتھی دعا کیا کرنا، تو ان بولا کہ چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ میری، آپ کی، میرے آقا کی اور میرے آقا کے دوستوں اور یاروں کی سب کی مغفرت فرما دے۔ حضرت دعا فرمائے۔ یہ 4 دعائیں لے کے اب وہ اپنے مالک کے پاس جانے لگا۔ یہ مالک بھی بڑا پریشان تھا اپنے گھر میں کہ بہت دیر ہو گئی، میں اس اپنے خادم کو 4 درہم دیا تھا مغزیات لانے کے لیے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ دور پہ ایک آدمی کو آتے ہوئے مالک دیکھا تو سمجھ گیا کہ میرا آقا، میرا مالک ہے، میرا خادم ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ خالی ہاتھ آ رہا ہے، کچھ لے کے نہیں آ رہا ہے۔ بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تو آیا تاخیر سے اور لایا کچھ بھی نہیں، میں تجھے بھیجا تھا مغزیات لانے کے لیے اور تو خالی ہاتھ واپس آیا۔ تو اس موقع پر خادم نے اپنے آقا سے کہا کہ حضرت آپ غصہ نہیں ہونا، ایک بات میری سن لیجئے، میں اصل میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے مارکیٹ گیا تھا، راستے میں حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور ایک سائل دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے حضرت سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت میں بہت ہی محتاج ہوں، آپ مجھے 4 درہم عنایت فرمائیں۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ میرے پاس تو 4 درہم نہیں ہے۔ حاضرین مجلس سے آپ نے فرمایا جو کوئی ان کو 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ تو میں فوراً وہ پیسے، وہ 4 درہم اس سائل کو دے دیا، اگرچہ کہ وہ پیسے آپ ہی کے تھے، لیکن میں وہ 4 درہم اس کو دے دیا۔ وہ آقا سن کے حیرت میں پڑ گیا۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا شہرہ تھا، لوگ ان کو جانتے تھے، کہ وہ مالک کہنے لگا کہ ارے اللہ کے بندے تو حضرت سے وہ 4 دعائیں کیا کرا کے آیا، ذرا میرے کو بتا دے۔ ظاہر ہے اللہ والوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ذرا مجھے بتا دے۔ اب یہ بولا کہ حضرت
اپنے مالک سے، میں نے پہلی دعا یہ کرائی، میں آپ کا جو غلام ہوں نا، وہ غلامی سے کہے میں آزاد ہو جاؤں، آزادی کی نعمت مجھے مل جائے، یہ میں دعا کرایا۔ اس کا مالک فوراً یہ کہا، جا میں آج سے تجھے آزاد کر دیا، اب تو میرا غلام نہیں ہے، آزاد کر دیا۔ اس کے بعد وہ مالک پوچھا اپنے خادم سے دوسری دعا کیا کرایا؟ تو بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 درہموں کے بدلے مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ تو مالک بولا دیکھ یہاں میرا خزانہ ہے، یہ خزانے میں جانا 4000 درہم لے لینا، میں تجھے تحفتاً اور ہدیتاً یہ 4000 درہم دے رہا ہوں۔ وہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد اس کا مالک پوچھا کہ تیسری دعا کیا کرایا؟ انہوں نے بولا کہ حضرت یہ کرایا کہ آپ کی زندگی سرکشی میں، نافرمانی میں، اور آپ کے دوستوں کی زندگی بھی نافرمانی میں گزرتی ہے، میں نے حضرت سے دعا کرایا کہ اللہ میرے مالک کو، میرے آقا کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنا سنا تو اس کے مالک کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، زار و خطار رونے لگا، اور اپنے خادم کے سامنے اس نے یہ کہا، میں پورے صدق دلی کے ساتھ، پورے عزم مصمم کے ساتھ آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، پھر میری زندگی نافرمانی میں نہیں گزرے گی، سرکشی میں نہیں گزرے گی، بغاوت میں نہیں گزرے گی، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں نہیں گزرے گی۔ اور اس نے یہ بھی کہا میں بھی سچی توبہ کرتا ہوں، اور میرے ساتھ میرے جتنے دوست اور احباب ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی سچی پکی توبہ کر لیں۔ اس کے دوست بھی سچی پکی توبہ کرے، وہ بھی کر لیا۔ 3 دعائیں ہو گئی۔ چوتھی دعا کے بارے میں پوچھا، چوتھی دعا کیا کرایا؟ تو بولا کہ یہ کرایا کہ اللہ میری، آپ کی اور آپ کے دوستوں کی اور مجلس والوں کی مغفرت فرما دے، یہ دعا کرایا۔ اس کا مالک کہنے لگا دیکھ 3 چیزیں تو میرے اختیار میں تھے، تو پہلے یہ پوچھا کہ اللہ مجھے آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما دے، میں تجھے آزاد کر دیا۔ دوسرا یہ کہ 4 درہموں کے بدلے میں تجھے 4000 درہم بطور تحفہ دے دیے۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ میں نے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی۔ یہ تینوں چیزیں میرے اختیار میں تھے۔ مغفرت کرنا، معاف کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، میرے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ کے اس کا مالک سو گیا۔ خواب میں اس کو ایک آواز سنائی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لے، جو کام تیرے ذمے تھے اس کو تو نے پورا کر دیا، اب میرے ذمے جو کام ہے میں اس کو پورا کر دوں گا۔ اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی، مجلس والوں کی بھی مغفرت فرما دی، اور جتنے اس کے دوست احباب تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس واقعے سے اندازہ لگائیے صحبت کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آدمی جیسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا وہی اثرات اس کی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں۔ اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھا بنیں گے، اور بروں کی صحبت میں رہیں گے تو برا بنیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے میرے بھائی، ہم دوست کا انتخاب کرتے ہیں تو کیسے دوست کا انتخاب کرتے ہیں؟ شراب نوشی کرنے والا، جوا باز جو ہوتا ہے، چور جو ہوتا ہے، لٹیرا جو ہوتا ہے، ایسے دوست کا ہم انتخاب کرتے ہیں جو ظاہر ہے وہی اثرات اس کے نتیجے میں آدمی کی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، جو بندہ من چاہی زندگی کو اختیار کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی وادی میں قدم رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ توبہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا کہ میرے گناہ اتنے ہیں، 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ میرے گناہ ہیں، اللہ میری کیسی مغفرت فرمائیں گے، کیسے معاف فرمائیں گے؟ اے میرے بھائی، اللہ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، بہت وسیع ہیں۔ کبھی آدمی کو یہ نہیں سوچنا، لیکن شرط یہ ہے کہ پختہ دلی کے ساتھ
پورے عزم کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے جن جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں سچی پکی توبہ جب اللہ کے دربار میں ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ ارے اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک عورت ہے کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو مار رہی ہے اور سزا دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تو میری کوئی بات نہیں سنتا، یہاں سے چلا جا۔ وہ چھوٹا سا بچہ ماں کے مارنے پر گھر سے نکلا، ایک چوراستے پہ پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا جا کے کسی کے پاس کچھ خدمت کر لوں گا اور کسی کا نوکر بن جاؤں گا تو کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ اس ارادے سے وہ پہنچا چوراستے پہ، ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی کام مل جائے، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کام تو مجھے مل جائے گا، میں کسی کا نوکر تو ہو جاؤں گا، لیکن ماں جو محبت مجھے دے سکتی ہے وہ محبت میرا آقا میرا مالک تو نہیں دے سکتا۔ ماں کی محبت کون دے گا؟ وہ تو میرا آقا میرا مالک تو نہیں دے سکتا۔ اس کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، سیدھا پھر اپنی ماں کے گھر کے پاس آیا، دروازہ لگا ہوا ہے اور ماں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھتی ہے کہ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں غصے میں آ کے کہتی ہے آخر تو آیا کیوں ہے میرے پاس؟ تو وہ بچہ جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے، فرمایا عمل کے قابل ہے، فرمایا ماں جب تم نے مجھے مارا، مجھے سزا دی، میرے دل میں خیال آیا میں جا کر کسی کا نوکر خادم اور غلام بن جاؤں گا، کچھ کھانے کو مل جائے گا، لیکن میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ڈال دی کہ پیسے تو مل جائیں گے، نوکری تو مل جائے گی، نوکری تو کر لوں گا، سب کچھ کر لوں گا، لیکن ماں تیری محبت میں کہاں سے لاؤں گا؟ میرا مالک میرا آقا تو وہ محبت مجھے نہیں دے سکتا، وہ محبت میں کہاں سے لاؤں گا؟ اتنا سنتے ہی ماں کی ممتا جوش میں آئی اور اس بچے کو سینے سے لگائی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو ایک ماں جب اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جب گنہگار بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکاتا ہے اور یہ کہتا ہے الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ یہ گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر آپ گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے تو پھر کون ہے معاف کرنے والا؟ آپ کے در کے سوا کون سا ایسا در ہے جہاں جا کے میں مغفرت کی بھیک مانگوں؟ اس احساس کے ساتھ بندہ جب گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بہرحال وقت بھی ہو گیا ہے، یہ چند باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔